کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کے ارکان کے الیکٹرک کے خلاف پھٹ پڑے۔ متفقہ قرارداد میں مطالبہ کر دیا گیا کہ نیپرا کے الیکٹرک کے بجائے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی سے سستی بجلی خرید کر کراچی کے شہریوں کو فراہم کرے۔ کنڈے کے الیکٹرک والے خود لگاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بات کر رہا ہوں کہ کنڈے خود چلاتے ہیں۔ ہم ایریا میں کنڈے کٹواتے ہیں، وہ پھر آ کے لگواتے ہیں اور پھر بلوں کی وجہ سے ہماری بجلی کاٹی جاتی ہے۔ میں ہزاروں بل ہے لیاری کے جو لا کے دے سکتا ہوں کہ جو بل پیڈ کرتے ہیں بغیر کسی واجبات کے سارے ان کے ادا شدہ ہیں۔ جہاں میری اپنی رہائش ہے بہار کالونی کا علاقہ 6 فیڈر ہیں 87%، 84%، 75%، 67% پر جو بل پیڈ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی 12 گھنٹے شیڈنگ، باقی لیاری میں 16 گھنٹے کی شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پانی بھرنے کے لیے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ ہمارے ملیر کے اندر اب گوٹھو کے اندر تمام کیبل سسٹم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ بھئی آپ کیبل سسٹم کروائیں۔ ہم نے جب کیبل سسٹم کروا دیا گیا ہے تو اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اگر وہ کنڈے سپلائی ہو رہے ہیں اور کنڈے پہ 2500 روپے 3,000 روپے اس پہ لیے جا رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کے الیکٹرک ہے سر، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جہاں پر اگر لوڈ شیڈنگ انہوں نے جو دی ہوئی ہے سر، وہ 2 گھنٹے اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو اس کے علاوہ 4 گھنٹے ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کہ الیکٹرک نے شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ میں بدترین اضافہ کر دیا ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی فراہمی بھی رک جاتی ہے، جس سے پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم نیپرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری نوٹس لے کر کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کرے اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ نیپرا کراچی کے شہریوں کو کے الیکٹرک کی بجائے NTDC نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی سے سستی بجلی فراہم کرے۔ دوسری قرارداد میں شہر میں جاری میٹرک امتحانات میں جاری شدید بدنظمی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں سرکاری اسکولوں کو سینٹرز بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود جب بچے وہاں پر پہنچے تو ہم نے میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ وہاں پر ہمارے نونہال 9th اور 10th کے بچے فرش پہ بیٹھ کر پیپر دے رہے ہیں، اور وہاں کے اساتذہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہم اپنے گھروں سے بیڈ شیٹ اور چادریں لا کر بچوں کو بٹھا کے پیپر دے رہے ہیں۔ میں اس ایوان کی توجہ دلانا چاہوں گا، آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی چند سال پہلے ہی سندھ حکومت کے ایک منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے سرکاری اسکولوں میں نئی ڈیسکیں فراہم کی ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق وہ ایک ڈیسک 33,000 روپے کی خریدی گئی تھی۔ میں اس ایوان کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 33,000 روپے میں خریدی گئی ڈیسک اس سرکاری اسکول میں کہاں گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سینٹرز کی حالت ایسی ہے کہ بچہ جب پرچہ دیکھتا ہے اس میں سوال لکھا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات پر روشنی ڈالیں، تو جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے جو چھت میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو رہا ہوتا ہے اور سورج آلریڈی اس سوراخ سے بہت سارے بچوں پر اپنی روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایوان میٹرک بورڈ کے ذمہ داران سے یہ پوچھے کہ جب آپ نے سینٹرز بنائے تو کیا اس بات کا خیال رکھا کہ ان سینٹرز کے اندر بنیادی سہولیات موجود ہیں کہ نہیں۔ 80 گز اور 90 گز کے اسکول پہ سینٹر بنا دیا گیا ہے، اور ایک کلاس میں بمشکل 15-20 بچوں کے بیٹھنے کی جگہ اور وہاں پر 30 بچے انتہائی مشکل میں بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں۔ تو اس ایوان کی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو میٹرک بورڈ کے ذمہ داران سے پوچھے اور ان تک اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے کہ ہمارے بچے اس قسم پرسی کی حالت میں کیوں پیپر دے رہے ہیں۔ اجلاس میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ارکان نے فلسطینی مفکر اور رومال پہنے PTI ارکان نے اپنی بانی کی تصاویر کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ آج 9 مئی کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد کو کس طرح ایک معمولی سے آفیسر نے اس کو گریبان سے پکڑا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے مرشد جو ہیں 300 دنوں سے وہ جیل کے اندر ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، اور اس ملک میں
قانون کی حکمرانی کے لیے اجلاس کونسل ہال صدر دفتر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد اور میونسپل کمشنر ایس ایم افضل زیدی نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس وقت مقررہ پر شروع ہو کر 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ مرتضیٰ وہاب کے میئر بننے کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا جو انتہائی پرامن رہا اور تمام 13 قراردادیں اتفاق رائے سے منظور کی گئیں۔ قراردادوں میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو بھاری اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہونے، KMC کے کونسل کے ممبر حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب ہونے، پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری کو NA 207 سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے اور خاتون اول کا درجہ ملنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ قرارداد ہے جس کے مجوز ہیں ارشاد علی شر ایڈوکیٹ اور معید ہیں حاجی عبد المجید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے سویلین صدر ہیں جو دوسری مرتبہ صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری نے الیکٹورل کالج کے 411 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ حاصل کیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوری عمل کے قائل ہیں اور ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو مستحکم بنانے اور جمہوری تسلسل کو رواں رکھنے، سیاسی انتشار کو کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا آج کا یہ اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اس قرارداد کو ایوان میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ دوسری قرارداد ہے جس کی مجوز ہیں محترمہ اسما حسن اور معید ہیں مسرت نیازی صاحبہ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا آج کا اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محترمہ آصفہ بھٹو زرداری کی صاحبہ کی NA 207 سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری نے پہلی مرتبہ انتخاب میں حصہ لیا ہے۔ یہ اجلاس محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو خاتون اول کا درجہ ملنے پر بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ وہ پہلی خاتون اول ہیں جو صدر پاکستان کی بیٹی ہیں۔ یہ ایوان محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کریں گی۔ قرارداد رائے شماری کے لیے پیش ہے۔ جو ممبران اس قرارداد کے حق میں ہیں، بہت شکریہ جی۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا یہ ایوان کونسل کے معزز ممبر جناب حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اس کونسل کے ایک ممبر کے پاکستان کے ایک مؤثر سیاسی جماعت کا قائد منتخب ہونے کو یہ ایوان اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہے اور ان کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہے۔ یہ ایوان امید کرتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان ملک کی سیاست میں مثبت کردار ادا کریں گے اور گوناگوں مسائل میں گھری قوم کو مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ ایوان کے اراکین نے نجمی عالم کو مشیر وزیر اعلیٰ سندھ بننے پر اور میئر کراچی کو ترجمان حکومت سندھ بننے پر بھی مبارکباد پیش کی۔ ایک قرارداد کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اسپتالوں کی سروسز میں بہتری لانے سے متعلق مزید غور و خوض کے لیے 12 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کونسل نے قرارداد کے ذریعے عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے، بیل، بچڑا اور اونٹ وغیرہ کے لیے 600 روپے فی جانور اور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ کے لیے 300 روپے فیس وصول کرنے کی بھی منظوری دی ہے، جبکہ محکمہ چارٹرڈ پارکنگ کے تحت بینکویٹس اور شادی ہال کی انتظامیہ سے ویلے پارکنگ فیس وصول کرنے سے متعلق قرارداد بھی اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ فیصلہ یہ کیا کہ بڑے جانور کو 1000 روپے سے کم کر کے 600 روپے کر دیا جائے اور چھوٹے جانور کو 500 روپے سے کم کر کے 300 روپے کر دیا جائے۔ تو اس ماڈیفیکیشن کے لیے بس ہم نے آج پیش کی ہے۔ میٹروپولیٹن کمشنر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی یادداشت نمبر ڈائریکٹر/CP/KMC/1086/2023 مورخہ 14 ستمبر 2023 میں درج سفارشات کی مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ منظوری عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، 400 سے 500 اسکوائر مربع گز بینکوٹس اور شادی ہالز کی انتظامیہ کو ہر ماہ مبلغ 5000 روپے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ادا کرنے ہوں گے۔ نمبر 2، 600 اسکوائر مربع گز بینکوٹس اور شادی ہالز کی انتظامیہ کو ہر ماہ مبلغ 10,000 روپے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ادا کرنے ہوں گے۔ نمبر 3،
1000 اسکوائر مربع گز بینکیوٹس اور شادی ہالز کی انتظامیہ کو ہر ماہ مبلغ 15,000 روپے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ادا کرنے ہوں گے۔ علاوہ ازیں دفتری یادداشت میں درج اوور ویلے پارکنگ کمیٹیاں فی یونٹ مبلغ 1000 روپے کے الفاظ کو دفتری یادداشت سے حذف کرنے کی بھی منظوری عطا کرتا ہے۔ عباسی شہید اسپتال کے شعبہ اطفال کا نام وسیلہ جہاں شعبہ اطفال رکھنے کی بھی منظوری دی گئی۔ کونسل اجلاس میں کے الیکٹرک کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی اور ایک قرارداد کے ذریعے کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ وسیلہ جہاں شعبہ اطفال بلدیہ عظمیٰ کراچی کے نام سے موسوم کرنے سے متعلق میٹروپولیٹن کمشنر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی یادداشت نمبر سینئر ڈائریکٹر MNHS/528/24 مورخہ 29 جنوری 2024 میں درج سفارشات کی منظوری عطا کرتا ہے۔ یہ جو وارڈ تھا اس کی ریہیبلیٹیشن میں ڈاکٹر سلطان مصطفیٰ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا اور ذاتی طور پر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا اس حوالے سے۔ تو جب میں وہاں گیا دیکھنے کے لیے تو اس سوچ کو انکریج کرنے کے لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ میری والدہ کی یاد میں اس کو منسوب کر دیا جائے، تو اس کے لیے قرارداد آج ایوان میں پیش کی گئی ہے۔ میں میئر صاحب کے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ان سے ایک میٹنگ کریں، پھر جو رزلٹ آئے ہاؤس میں لائیں، ان کو بھی بلا لیں گے، لیکن ہم کوئی کنکریٹ چیز کے ساتھ آئیں کہ بھائی کے سی کی یہ تجاویز ہیں، کے سی یہ بات کر رہی ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کو کہیں تو کنکلوڈ کریں۔ ہمیں اس مسئلے کا حل کرنا ہے، تکلیف میں سارا شہر ہے۔ قرارداد رائے شماری کے لیے پیش کی جاتی ہے، متفقہ طور پر اس کو منظور کیا جاتا ہے کمیٹی کے سپرد کر کے، جس کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے۔